چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو توما کا قافلہ انطاکیہ سے ابھی بہت دور تھا۔ توما کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھڑ سوار صحرائی آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ پڑی تھیں۔ اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے تھے اور وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ زربفت کی 300 سے زائد گانٹھیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ بعض گانٹھیں کھل گئیں اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ زربفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس جگہ کا نام مرج الدیباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ یہاں جو مارکا لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے مارکہ مرج الدیباج لکھا ہے۔ یہ گھڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا ان کی تعداد 1000 تھی اور یہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ اس حملے کی تفصیلات یوں ہیں کہ یونس ابن مرکز نے جب خالد کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے تو خالد کو روشنی نظر آئی۔ یونس ابن مرکز خالد کو اس لیے تعاقب اور حملے پر اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن خالد کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی۔ دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ خالد پر پابندی یہ عائد ہو گئی تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی تھی۔ اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس ابن مرکز کہتا تھا کہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے راستے میں پکڑوا سکتا ہے۔ خالد کو غصہ اور تعصب پریشان کر رہا تھا۔ دشمن بما مال غنیمت کے ابو عبیدہ کی غلطی یا غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر خالد نے حملے کا پلان تیار کر لیا۔ اس پلان کے مطابق خالد نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے تلیہ کہتے ہیں۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شاہ سوار اور جانباز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس ابن مرکز تھا۔ وہ خوش تھا کہ خالد اس کی بیوی اسے دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ اور مسئلہ تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ خالد نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ خالد نے ہر حصے کے سالار کو اور سواروں کو بھی بتا دیا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھے، وہ سب مسلح ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں، اور وہ پسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موسلادھار بارش نے انہیں بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سواروں کے آگے آگے زرار بن الازور تھے، جنہوں نے حسب معمول سر پر خود بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی۔ وہ کمر تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار توما اور اربیس پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ نکلے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے راستے سے لے گیا تھا۔ اربیس توما نے کہا، سب کو مقابلے کے لیے تیار کرو۔ مسلمانوں نے ہمیں 3 دنوں کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کر مقابلہ کرو۔ اربیس نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔ رومی فوج حملہ روکنے کی ترتیب میں ہو گئی۔ دمشق کے جو شہری لڑ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اور اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کے 150-200 آدمی تلواریں اور برچیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا لگا کر لڑ رہے تھے۔ زرار جو برہنہ جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے۔ لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے اسے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کا صفایا کر دیں گے۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک طرف سے خالد کے دستے کے 1000 مزید سوار گھوڑے سر پر دوڑاتے آ رہے تھے۔ ان کے سالار رافع تھے۔ رومی سالاروں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان کے لڑنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ مارکا اور زیادہ خونریز ہو گیا۔ نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی طرف سے آئے۔ ان کے سالار خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن تھے۔
اب رومیوں کے حوصلے مجروح ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے یہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا، مسلمانوں نے یہ راستہ روک لیا تھا۔ اب 3000 مسلمان سوار رومیوں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن رومی اور اہل دمشق پہلے سے زیادہ شدت سے لڑنے لگے۔ یہ معرکہ ان کے لیے زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا۔ ان کا بڑا ہی قیمتی مال و متاع، ان کے بچے اور بڑی خوبصورت جوان بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، ان کے لڑنے میں شدت پیدا ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک رومیوں نے مسلمانوں کا ناک میں دم کیے رکھا۔ ان کا سالار توما، جس کی آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا، سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک 1000 مزید گھڑ سوار ایک اور سمت سے آئے۔ ان کا سالار تلوار بلند کیے نعرے لگا رہا تھا، انا فارس الددید، انا خالد بن ولید۔ رومی اس نعرے سے بخوبی واقف تھے۔ ان 1000 سواروں کے قائد خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلان کہ وہ 1000 سوار بھیجتے رہے اور آخر میں خود 1000 سواروں کے ساتھ آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ توما اور اربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے ایک آنکھ والا رومی؟ خالد للکار رہے تھے، کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سالاروں کی تلاش میں خالد دشمن کے اندر چلے گئے۔ وہ اکیلے تھے، ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے۔ ابن ابی بکر، خالد کا ایک محافظ سالار عبد الرحمن کو دیکھ کر ان تک پہنچا اور لڑائی کے شور و غل میں چلا کر بولا، سالار اعلیٰ کا کچھ پتہ نہیں، اکیلے آگے چلے گئے ہیں۔ نہیں، عبد الرحمن نے گھبرا کر کہا، ابن ولید لاپتہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تلوار گر نہیں سکتی۔ عبد الرحمن نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا، بے طرح اور بے خطر اس طرف گئے جدھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تھے۔ لڑائی ایسی تھی جیسے سوار گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ عبد الرحمن ان میں راستہ بناتے خالد کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا کہ خالد دشمن کے قلب میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ توما کو اور دوسرے رومی سالار ہربیس کو ہلاک کر چکے تھے اور اب رومیوں کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رومی زیادہ تھے۔ یہ خالد تھے جو ابھی تک ہر وار بچا رہے تھے۔ رومیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت یقینی تھی۔ عبد الرحمن اپنے سواروں کے ساتھ پہنچ گئے اور رومیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان میں سے کئی ایک کو ہلاک کر دیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نکال لائے۔ اس معرکے کی صورت ایسی بن گئی کہ کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ یہ کھلی لڑائی تھی، جو لڑنے والے اپنے اپنے انفرادی انداز میں لڑ رہے تھے۔ مسلمان سواروں کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ رومیوں اور اہل دمشق کی اتنی زیادہ نفری کو گھیرے میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی اپنے سالاروں کی ہلاکت کے بعد ایک ایک دو معرکے میں سے نکلنے لگے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا اور کھڈ اور نالے بھی تھے۔ رومی وہیں کہیں غائب ہوتے گئے اور انطاکیہ کی طرف نکل گئے۔ اس طرح معرکہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے عورتوں کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ کچھ عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ کئی آدمیوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا۔ اس قافلے کے ساتھ جو مال و اموال، خزانہ اور دیگر قیمتی سامان جا رہا تھا وہ سب وہیں رہ گیا۔ یہ مجاہدین کا مال غنیمت تھا۔ وہاں ایک حادثہ یوں ہوا کہ یونس اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اسے نظر آ گئی، وہ اس کی طرف دوڑا۔ لڑکی بھاگ نکلی لیکن وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ سب عورتیں مسلمان سواروں کے گھیرے میں تھیں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ کوئی راہ فرار نہیں اور یونس جو مسلمان ہو چکا تھا اسے پکڑ لے گا تو اس نے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالا اور خنجر نکال لیا۔ یونس کے پہنچنے تک لڑکی نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ لیا۔ وہ گری اور یونس اسے اٹھانے لگا۔ جا ابن مرکز، لڑکی نے کہا، میرا خاوند مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ مر گئی۔ یونس ابن مرکز دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے دمشق مسلمانوں کو دلوایا تھا، پھر یہ خون ریز معرکہ لڑایا تھا، مگر لڑکی نے اپنا خون بہا کر اس کی محبت کا خون کر دیا۔ مسلمان سواروں نے اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اور زخمیوں کو اٹھایا، مال غنیمت رومیوں کی گھوڑا گاڑیوں پر لادا، عورتوں اور بچوں کو مرے ہوئے رومیوں کے گھوڑوں پر بٹھایا اور دمشق کو چل پڑے۔ یہ اگلی صبح تھی جب مال غنیمت وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے قریب جا کر احکام دے رہے تھے۔ انہیں یونس ابن مرکز اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے پوچھا کہ اسے اپنی بیوی ملی ہے یا نہیں۔ مل گئی ہے، یونس نے روتے ہوئے جواب دیا، لیکن زندہ نہیں ہے، اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار دیا ہے۔ غم نہ کر ابن مرکز، خالد نے کہا، تو اس سے زیادہ قیمتی انعام کا حقدار ہے، میں تجھے اس سے زیادہ خوبصورت بیوی دوں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک رومی عورت دکھائی جو جوان تھی اور جس کا حسن لاجواب تھا۔ اس کا لباس ریشم کا تھا اور اس کے گلے میں بڑا ہی قیمتی ہار تھا۔ یہ تیرا مال غنیمت ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حسن کا یہ پیکر دکھا کر کہا، میں اس کے ساتھ تیری شادی کرا دوں گا۔ نہیں سالار محترم، یونس ابن مرکز نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ شاید نہیں جانتے، یہ شہنشاہ ہرکل کی بیٹی ہے، یہ ان کے سالار توما کی بیوی تھی۔
اب یہ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں۔ خالد نے کہا اب یہ تیری بیوی ہوگی، یہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ یونس ابن مرکز نے کہا ہرقل اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے اپنی تمام تر سلطنت کی فوج اکٹھی کر کے دمشق پر حملہ کر دے گا، ایسا نہیں کرے گا تو فدیہ ادا کر کے اسے آپ سے واپس لے لے گا۔ خالد خاموش ہو گئے۔ اگلی صبح خالد واپس روانہ ہوئے تو وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا اور اپنا مقصد بھی پورا کر لیا تھا۔ دمشق تک جانے والا راستہ آدھا طے ہوا تھا کہ انطاکیہ کی طرف سے 12-14 گھڑ سوار آئے۔ وہ رومی تھے، ان میں ایک اونچی حیثیت کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خالد سے ملنا چاہتا تھا، اسے خالد رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیا گیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کا ایلچی ہوں، اس نے کہا، اور یہ میرے محافظ ہیں۔ میں امن سے آیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سے بھی مجھے امن اور دوستی ملے گی۔ کیا پیغام لائے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ نے ہماری فوج اور دمشق سے ہجرت کرنے والوں پر حملہ کیا ہے۔ ہرقل کے ایلچی نے کہا شہنشاہ نے آپ کے حملے کے متعلق کچھ نہیں کہا، انہوں نے اپنی بیٹی واپس مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ جس قدر فدیہ طلب کریں گے ادا کیا جائے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ فیاض اور کشادہ ظرف ہیں، اگر آپ فدیہ نہ لینا چاہیں تو میری بیٹی مجھے بخش دیں۔ ہرقل نے خالد کو فیاض اور کشادہ ظرف کہہ کر ان کی خوشامد نہیں کی تھی۔ وہی خالد جو میدان جنگ میں دشمن کے لیے قہر تھے، میدان کے باہر اتنے ہی حلیم اور فیاض تھے۔ اگر تمہارے شہنشاہ نے بخشش مانگی ہے تو اس کی بیٹی کو بخشش کے طور پر لے جاؤ، خالد نے ایلچی سے کہا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا، رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کی بیٹی کو اس کے ایلچی کے حوالے کر دو۔ خدا کی قسم میں نے تم سب کی طرف سے اسے بخشش کے طور پر چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ہرقل کی سلطنت چاہیے، اس کی بیٹی نہیں۔ ہرقل کی بیٹی اس کے سفیر کے ساتھ چلی گئی۔ یونس ابن مرکز نے ٹھیک کہا تھا کہ ہرقل ہر قیمت پر اپنی بیٹی کو واپس لے لے گا۔ یونس کو خالد نے اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے بے انداز انعام دینا چاہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ باقی عمر شادی نہیں کرے گا۔ بعد میں اس نے اپنی زندگی اسلام اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن اس کی باقی زندگی صرف 2 سال تھی۔ وہ جنگ یرموک میں شہید ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار ان کا استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالاروں توما اور ہرمیس کو ہلاک کیا، پھر ہرقل کی بیٹی کس طرح واپس کی۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام اکتوبر 634 عیسوی کی پہلی تاریخ 2 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خالد کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ مغموم تھے۔ خالد نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے؟ ابن ولید، ابو عبیدہ نے بوجھل آواز میں کہا، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ سن ہو کے رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ کے منہ پر نظریں جمائے رہے۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ خالد نے سرگوشی میں یوں پوچھا جیسے سسکیاں لے رہے ہوں۔ 22 جمادی الاخر کے روز، ابو عبیدہ نے جواب دیا۔ یہ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اطلاع جلدی آ گئی تھی، ابو عبیدہ نے جواب دیا۔ مدینہ سے قاصد آیا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو اپنے لشکر میں کوحرام برپا ہو جائے گا اور اس کا محاصرے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینہ میں خیریت ہے اور کمک آ رہی ہے۔ 1-2 دنوں بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ ابو عبیدہ نے نئی خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ کے نام لکھا گیا تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ خط پڑھنے لگے۔ یہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ کو لکھا تھا۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لا زوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ پر
نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے تباہ ہوئے تو طمع سے تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ سپہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے خط ابو عبیدہ کو دے کر کہا، وہ زندہ ہوتے تو میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ مورخ یعقوبی اور واقدی لکھتے ہیں کہ اللہ کی تلوار جھک گئی تھی۔ اس رات خالد رضی اللہ تعالی عنہ سو نہ سکے، ابو بکر کو یاد کرتے اور روتے رہے۔